السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آج ہم جس موضوع کے تعلق سے بات کرنا چاہیں گے وہ بہت اہم موضوع ہے، نماز کی اہمیت، یعنی نماز از اے وائرلیس کنیکشن ود اللہ۔ نماز کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اللہ سے ہم کنٹیکٹ کیوں کریں۔ تو دیکھیے، جیسے ہم دنیا میں رہنے کے لیے کچھ دوست بناتے ہیں، ان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ سے بھی کنٹیکٹ کریں۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم اللہ سے کنٹیکٹ کیوں کریں۔ تو دیکھیے، ہمارا دنیا میں اور آخرت میں مشکل کشا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اسی طرح ہمارا ہر مشکل کو آسان کرنے والا اللہ ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے کنٹیکٹ بنائے رکھیں۔ اور ہمیں دوسری بات یہ جاننا ہے کہ ہم اللہ سے کنٹیکٹ کیسے کریں۔ جیسے ہم دوست سے اگر کال کریں تو ان سے کنٹیکٹ ہو سکتا ہے، یا ہم ان کے پاس جا کے ملتے ہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سے ہم کنٹیکٹ کیسے کریں؟ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ نماز کا ہم خیال کریں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی نماز کے ذریعہ سے ہم جنت جا سکتے ہیں۔ اور نماز ایک خوبصورت تحفہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی تھی۔ تو ہم یہاں جانیں گے نماز کو ہم کیسے پڑھیں، کب پڑھیں اور کیوں پڑھیں۔ تو جانیے، نماز کے ذریعہ سے ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اگر ہم نماز کا خیال کرتے ہیں تو ہم نیک لوگوں کے یعنی مومنین کے ساتھ شمار کیے جاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا ہے۔ میری ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر میں آپ کو کافر بولوں تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں۔ تو اسی طرح ہم کو یہاں کافر نماز نہیں پڑھنے سے کافر کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کل قیامت کے دن فرعون، حامان یہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے ذلت اور ذلیل قرار دیا ہے۔ تو ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں؟ اگر میں آپ کو دعوت کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ بلاؤں جس کو آپ پسند نہیں کرتے، کہ آپ کو گوارا ہوگا؟ تو سوچئے، کل قیامت کے دن آپ فرعون، حامان ایسب کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، نانسنس ریزنز ہوتے ہیں جس سے ہم نماز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بس نماز کو نہیں، آپ سوچئے آپ نماز کو اگنور کرتے ہیں، اور یہ نماز اللہ کا تحفہ ہے، ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو اگنور کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، نماز کا امپورٹنس اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوشی میں اور غم میں دونوں میں اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ خوشی اسی لیے کہا گیا ہے کہ بہت ساری شادیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دلہا اور دلہن اور باقی کے لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بھول جاتے ہیں۔ وہ صرف نماز کو بھولتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکم اور نبی کے حکم کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں دلہا اور دلہن کہا گیا ہے، تو دیکھیے باقی کے لوگ بھی اسے بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم خوشی میں بھی اسے نہ بھولیں، کیونکہ شادی تو ایک سنت ہے اور نماز فرض ہے، واجب ہے۔ ہمیں پہلے فرض اور واجب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور غم اس لیے کہا گیا ہے کہ غم یعنی ہم اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ ارے وہ تو انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، تو ہمیں نماز کا حکم جو قبر میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، تو ہمیں نماز کا خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام بنائے ہیں، جس کے ہم امتی ہیں، ان کو ہی دیکھ لیجیے، جو اپنے بیمار میں مبتلا ہے، بیمار کے حالت میں ہے اور سر درد میں مبتلا ہے، پھر بھی نماز کے لیے اپنے دوست کا سہارا یعنی ابو بکر صدیق کا سہارا لیتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کا پیدل چلنا نماز کی طرف ہمیں یہ پروفڈ ہے ہمارے لیے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ پہ آپ غور کریں تو ان کا آخری ورڈ یہ تھا کہ میری امت اور میری نماز۔ مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں آخری وقت بھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں بلائے، اپنے اولاد کو نہیں بلائے، بولے میری امت،
اے میری امت نماز کو نہ بھول، نماز کو نہ چھوڑ۔ اگر ہم دنیا کے لوگوں کے پاس بھیک مانگنے جاتے ہیں تو ہم کو جھڑکی دینے کے بعد بھیک دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں یہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں دوں۔ تو ہم کب مانگیں گے؟ جب ہم نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے ایک رکن ہے، اسلام دین کا رکن ہے جسے احسان کہتے ہیں، یعنی نماز کو ایسے خیال کرو، نماز اس طرح پڑھو جیسے اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو اللہ کو دیکھے نہیں ہیں، اگر ہم دنیا میں نماز کا خیال کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی دیدار نصیب ہوگی۔ تو اسی طرح ہمیں نماز ایسے انداز سے پڑھنا چاہیے جس سے اللہ رب العالمین ہماری صدا کو، ہماری پکار کو سن سکے اور ہماری مشکلیں کو آسان کر سکے۔ میں آپ کو ایک اگزامپل دوں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ ہمارا کھلا دشمن کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین یہ تو سنی ہوئی بات ہے، سب کو معلوم ہوگا کہ شیطان کو اللہ رب العالمین نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ صرف ایک سجدہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے دشمن قرار دے دیا۔ تو سوچئے دن میں 5 وقت کی نماز ہے اور 5 وقت کی نمازوں میں کتنے سجدے ہوتے ہیں اور کتنے سجدوں کو ہم بلا وجہ انکار کرتے ہیں، نانسنس ریزن کی وجہ سے انکار یعنی اللہ کو اگنور کرتے جاتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے اللہ رب العالمین نے اسلام کو کتنا آسان بنایا ہے۔ اگر ہمارے پاس ریزن ہوتے ہیں، ہم سفر میں تھے، ہم بیمار تھے، تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں، پانی کو چھو نہیں سکتے، سردی لگ جانے کا ہمیں اندیشہ ہے، تو ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم سفر میں ہیں تو قضا کر دیں گے یا گھر سے پڑھ کے جائیں گے۔ اگر ہم سو گئے ہیں تو جب بھی ہمارے آنکھ کھلے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ غور کریے، جب جنگ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، تو اس وقت خون خرابہ کے حالت میں کافر سامنے ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیتے تھے کہ نماز ادا کرو۔ اس وقت کیسے حالات ہوں گے؟ ہمارے پاس تو ہر چیز ہے، پھر بھی ہم نماز کا انکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور 5 وقت کی نمازیں سجدے کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔